की प्यार दोस्तों, खुदा के साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। अजीज़ों, आज का कलाम है खुदा नहायत ही बबरकत, मुफीद, फलदार हमेशा की तरह। और आज का टॉपिक है कि यसू अल मसीहा को क्या वाकई एक कम 40 कोड़े लगे, यानी 39 कोड़े लगे, या फिर ये एक महज झूठ है, या कलाम खुदा में जो हमारे पासबान सिखाते हैं हमें या बताते हैं वो कम इल्मी है। तो मैं एक बार फिर से मशहूर ज़माना रेवरेंड डॉक्टर पास्टर जमील नासिर साहब की वीडियो आपको पेश करूंगा। और इनके साथ साथ एक और भाई हैं जिन्होंने एक और इन्हीं को देखकर बात की, और भी बहुत सारे फिर इन लोगों को देखकर हमारे इलाके के जो पासबान हैं वो भी यही बातें करते हैं। तो ज़रा सुनिएगा गौर से। अब आपने अजीज़ों सुना एक कम 40 कोड़े। दूसरे हमारे भाई जो हैं वो ये हैं अलमास जेकब साहब, जो इल्यूमिनाटी पे बहुत ज़बरदस्त कलाम करते हैं। ये साथ वाले जो दाढ़ी वाले हैं, ये उनके तस्वीर मुझे मिली तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अलमास जेकब साहब। अब इनके साथ साथ जब हम देखते हैं ये कलाम खुदा को पेश करते हैं तो अजीज़ों याद रखिएगा, हमारे सामने ऐसी चीज़ें आती हैं कि हमारे जो इलाकाओं के पासबान हैं वो इन्हें देख के कॉपी करके फिर हमें भी यही सिखाते हैं कि एकम 40। लेकिन ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, ये किस आयत को लेकर फरमाते हैं। पहले तो ज़्यादातर जो है वो नए अहदनामा से मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत पे लिखा है, मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। आगे इन्होंने लिखा है, और भी बहुत लंबी तफसील है इनकी मुसीबतों की, जो इन्होंने अज़ार सानिया परसिक्यूशंस उठाए मसीह यसू अल मसीहा की इंजील की मुनादी के लिए। लेकिन तवज्जो फरमाइएगा, यहाँ पर इन्होंने 5 बार 39 कोड़े खाए। 5 बार 39 कोड़े खाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कायनात के अंदर हम देखते हैं जो परसिक्यूट हुए, बाप अयूब जो पुराने अहदनामा में है, उन्होंने बहुत अजियत उठाई शैतान इब्लीस से। नए अहदनामा में, पुराने अहदनामा में तमाम अंबिया मुरसलीन ने बड़ी अजियत उठाई, बहुत तकलीफ़ें तंगियाँ उठाई। पौलुस रसूल नए अहदनामा में हमें दिखता है। इसी पैसेज को जब आप पढ़ेंगे, जो मैंने आपके सामने आज की मरकज़ी आयत पढ़ी, इसी पैसेज को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी कितनी आफतें और कितनी कितनी मुसीबतों में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। लेकिन अजीज़ों याद रखिएगा, ये कहते हैं कि यसू अल मसीहा ने एक कम 40 कोड़े खाए, मगर पौलुस रसूल कह रहे हैं मैंने 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। यसू मसीह ने एक बार एक कम 40 कोड़े खाए, पौलुस रसूल ने 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। अब कायनात में आपने हर किसी की अज़ार सानिया भी देखी, लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि यसू अल मसीहा खुदा रूहुल कुदस के वसीला से जो पैदा हुए, जो खुदा बाप के तुखम थे, खुदा बाप के बेटे थे, यसू अल मसीहा, खुदावंद यसू अल मसीहा के अलावा जितनी अजियत उन्होंने उठाई कोई उठा सकता है क्या? इस कायनात के अंदर जब से ये कायनात बनी है, यसू अल मसीहा से ज़्यादा कोई तकलीफ, तंगी, परेशानी, दर्द महसूस कर सकता है? कोई भी नहीं। क्योंकि जितने कायनात में हमारे ऊपर गुनाह थे उन सब के लिए उन्होंने कोड़े खाए। अब आप गिनती कर ले आपके अंदर कौन कौन से गुनाह हैं। एक इंसान के अंदर गिनती कर ले कितने गुनाह थे और कितनों ने गुनाह किए होंगे। उस हिसाब से उन्हें कोड़े मारे जा रहे थे अंटिल के उनकी जान ना निकल जाए। वो तकरीबन ख़त्म ही हो चुके थे। इतना मारा। चलें, फिर भी अगर आप कहते हैं नहीं जी देखें बाइबल में तो लिखा है, इस तिश्ना की किताब में लिखा है, वो भी आपको पढ़ाता हूँ। ये कहते हैं देखें पौलुस रसूल ने भी तो खाए, तो भाई पौलुस रसूल ने तो फिर 5 बार खाए, तो इसका मतलब है पौलुस रसूल ने यीशु मसीह से ज़्यादा कोड़े खाए। तवज्जो फरमाइए, पौलुस रसूल ने 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, तो इट मीन्स के यसू अल मसीहा से ज़्यादा
کوڑے کھانے والے پولوس رسول ہیں. ذرا سوچئے گا اس بارے میں. اور شریعت میں اس کا حکم تھا. جب ہم دیکھتے ہیں استثناء کی کتاب مقدس موسیٰ کی معرفت لکھی گئی استثناء کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 1 سے 3 آیت میں لکھا ہے. یہ سنیے گا غور سے جہاں پر کوڑوں کا ذکر ہے. اگر لوگوں میں کسی طرح کا جھگڑا ہو اور وہ عدالت میں آئیں تاکہ قاضی ان کا انصاف کریں تو وہ صادق کو بے گناہ ٹھہرائیں اور شریر پر فتویٰ دیں. اور اگر وہ شریر پٹنے کے لائق نکلے تو قاضی اسے زمین پر لٹوا کر اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی شرارت کے مطابق اسے گن کر کوڑے لگوائے. وہ اسے 40 کوڑے لگائے، اس سے زیادہ نہ مارے، تا نہ ہو کہ اس سے زیادہ کوڑے لگانے سے تیرا بھائی تجھ کو حقیر معلوم دینے لگے. ہاللیلویہ. اگر تو جرم ثابت ہوا، یسوع مسیحا پر پہلی بات تو جرم ثابت نہیں، یہ سازش تھی ساری، یہ فالس ایلیگیشنز لگا کے ان کے خلاف سازش کی گئی. لیکن یہاں پر لکھا ہے 40 کوڑے. اب قوم بنی اسرائیل جو یہودی تھے یہ ایکم 40 کو لگاتے تھے. یاد رکھیے گا یہ الہیت میں یا الوہیت میں اتنا کانسنٹریٹ کرتے تھے کہ ہم سے گناہ نہ ہو جائے، حالانکہ یہ کرتے سارے گناہ تھے. اپنی نظر میں اتنے تھے کہ خدا نے 40 کا حکم دیا ہے، ہم 40 سے کم ماریں گے تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم گنتی بھول گئے ہوں اور 40 سے 41 ہو جائے، یا 40 لگ جائے ہم گنتی بھول جائیں تو کہیں ایک زیادہ نہ لگ جائے. تو وہ ایک کم ہی رکھتے تھے. 39 کوڑے ویسے بھی جنوں 39 کوڑے پہنتے سن نا تقریباً اور صفایا ہو ہی جاتا سی. تو پولوس رسول نے 5 بار 40 کوڑے ایک ہی بار نہیں کھائے، وقفے سے. لیکن خداوند یسوع المسیحا پر کیا یہ فارمولا فٹ ہوا؟ یاد رکھیے کہ یہ خدا کی شریعت ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس وقت جو پٹوا رہے تھے چاہے وہ رومی تھے چاہے وہ یہودی تھے، جن کو یسوع المسیحا نے کہا ہے باپ انہیں معاف کر، جو ان کو پٹوا رہے تھے، کیا انہوں نے کوئی رول فالو کیا خدا کا؟ اگر وہ خدا کی شریعت کے مطابق چلتے تو عزیزو یسوع المسیحا کو منون ایسے قبول کرتے کہ جیسے کوئی بچہ قبول کرتا ہے خوشخبری کو. ان کو پتا ہوتا کہ ہاں اس کے بارے میں تو پروفیسیز ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے یسوع المسیحا کے نام میں ایک بھی چیز کو قبول نہیں کیا. ایون کہ وہ تو خود ترلے پان لگ گئے کہ میرے چنگیا کما تو ہی میرے تے ایمان لایا. عزیزو کسی بات پر انہوں نے یقین نہیں کیا تو وہ کس رول کو فالو کرے؟ خدا کے سارے حکموں کو تو وہ توڑتے گئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کوڑے مروانے کے لیے وہ رول فالو کریں گے؟ کوڑے مروانے کے لیے کیا وہ رول فالو کریں گے؟ کیا خدا کے حکم کو مانیں گے؟ نہیں. انہیں بہت کوڑے مارے گئے، بہت زیادہ کوڑے مارے گئے. پتہ ہے کیوں؟ آگے لکھا ہے، سنیے گا اس آیت کو ایک بار پھر سے. آخری آیت کو پڑھوں گا، 3 آیت کو جو اس کا آخری حصہ ہے. اور اسے 40 کوڑے لگائے، اس سے زیادہ نہ مارے، تا نہ ہو کہ اس سے زیادہ کوڑے لگانے سے تیرا بھائی تجھ کو حقیر معلوم ہونے لگے. حقیر کا مطلب کیا ہے؟ ذلیل و خوار، بے قدرہ، بے قیمت آپ کو معلوم ہو، ذلیل کر دو. اگر آپ نے 40 سے 1 کوڑا بھی مارا ہے نا، اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں اس کے لیے اتنی خندق ہے کہ 40 کوڑوں کے بعد بھی وہ ٹھنڈا نہیں ہوا کام، اور مارنا اسے. خدا کے حکم کو بھی آپ کراس کر گئے، اور مارنا اسے، کیونکہ آپ کے دل میں اتنی نفرت ہے اس کے لیے. اس نے آپ کا ایسا گناہ کیا ہے، یعنی کہ آپ اس کو ذلیل کر کے رکھتے، اس کو بے قدرہ کر کے رکھتے، بے قیمت، اس کی کوئی قیمت نہ ہو جیسے آپ اس کو خوار کر کے رکھتے ہیں. تو کیا یسوع المسیحا کو الاعلانیہ وہ ذلیل نہیں تھے کر رہے؟ ان کے منہ پہ تھوک نہیں تھے رہے؟ میں اذیتیں نہیں گنواؤں گا کیونکہ بہت زیادہ ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں. اس کائنات میں آج تک کسی نے اذیت اتنی نہیں اٹھائی، اتنے پرسیکیوشن نہیں اٹھائی جتنی خداوند یسوع المسیح نے اٹھائی. تو ہمارے ریورنڈ ڈاکٹر پاسٹر جمیل ناصر صاحب اور الماس جیکب صاحب اور جتنے بھی ان کو فالو کرتے ہیں پاسبان، وہ ذرا اپنے عقل کی ڈھکنوں کو کھولیں اور کلام خدا کو بھی پڑھیں. ان کو ایک کم 40 کوڑے نہیں تھے لگے، تو اٹ مینس کہ پھر تو نبیوں نے ان سے بڑی بڑی پرسیکیوشنز جھیلی ہیں. انہوں نے پھر مسیح سے زیادہ سے اپنی برداشت کی.
یہ تکلیفیں، تنگیاں، دکھ، مصیبتیں نہیں عزیزو. یسوع المسیح سے اس کائنات میں نہ کبھی کسی نے زیادہ اذیت برداشت کی تھی، نہ کی ہے، اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے. وہ اینڈ ہے. پیشن آف دا کرائسٹ اینڈ تھا. وہ کرائسٹ کا پیشن اینڈ ہے، ختم ہے وہ، کیونکہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. اور یہ ہمارے لیے خوشی کا، یہ گڈ نیوز ہے. یہ گڈ نیوز ہے ہمارے لیے. یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ گڈ نیوز ہے. یوحنا استقباغی کہتا ہے دیکھو وہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. تو آپ کے اور میرے لیے بہت بڑی یہ گاسپل ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے عزیزوں. اپنے بھائی کو انہوں نے حقیر ہی جانا تھا، حقیر جانا تھا، دل میں خندق تھی، اس لیے تو مارتے جا رہے تھے، انکاؤنٹیبل مارے. تو سنیے اس کلام خدا کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے. کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا. جے یسوع ہر شے یسوع آمین. کلام خدا آپ سب کو مبارک ہو. جے مسیح.